فبأي آلاء ربكما تكذبان بھائیو، میرے بھائیو، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ جھگڑنے کی چیز نہیں۔ یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں سے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بادشاہ کو۔ اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، مٹی ہوئی قبریں دیکھو۔ میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا، ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے۔ ہمایوں ہند کا بادشاہ، ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر، میں کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ جلائی کے اندھیرا تھا، دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا۔ میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں بھاگا۔ ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے۔ جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا۔ اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک احد، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا